حسین نادم ہوتا ہوا انجن کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی نظروں پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر اس نے دیکھا کیا تھا۔ یہاں سے وہاں تک اسے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جو انسانوں کا روپ دھار لیتی۔ بہرحال وہ فریب نظر کا شکار ہوا تھا، یہ بات اس کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی تھی۔ گاڑی رکنے کے بعد جب اسٹیشن آنے کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے تو کئی مسافروں نے ٹھنڈی ہوا کی پرواہ کیے بغیر کھڑکیاں اٹھائیں۔ باہر انہیں پرہیبت سناٹے اور دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ حیران رہ گئے کہ جنگل میں آخر گاڑی کس لیے رکی۔ کسی نے کہا، یار کہیں ڈاکو نہ آ گئے ہوں۔ کوئی بولا، کیا پتا کسی نے زنجیر ہی کھینچی ہو۔ ایک مسافر نے جو کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، اس نے ڈرائیور صادق حسین کو ٹارچ لیے گزرتے ہوئے دیکھا تو سمجھا گارڈ ہے۔ وہ اس سے مخاطب ہوا، گارڈ صاحب کیا ہوا؟ بھائی ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر گاڑی کیوں رکی ہوئی ہے؟ میں اسے ابھی چلاتا ہوں جا کر، آپ فوراً کھڑکی بند کر لیں۔ صادق حسین یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ صادق حسین کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ مسافر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کر لی۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی نے حرکت کی اور پھر اس نے بہت جلد رفتار پکڑ لی۔ صادق حسین نے ٹرین کی سپیڈ بڑھا کر اگلے اسٹیشن پر رائٹ ٹائم پہنچا دیا۔ گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی گارڈ اشرف احمد اپنے ڈبے سے باہر آیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ اشرف احمد کے دانت بج رہے تھے۔ اس اسٹیشن پر گاڑی 10 منٹ ٹھہرتی تھی۔ اس نے سوچا چل کر چائے کے اسٹال پر چائے پی جائے۔ گارڈ کے اترنے کے بعد وہ کالا بلّا بھی ڈبے سے باہر آیا۔ گارڈ کا ڈبہ پلیٹ فارم سے پیچھے تھا۔ کالے بلے نے ڈبے سے زمین پر چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگاتے ہی جیسے وہ فضا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ زمین پر نہیں گرا، ہاں البتہ ایک لہیم شہیم شخص کمبل اوڑھے پلیٹ فارم کی طرف چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس اسٹیشن پر چند مسافر بھی ڈبے سے باہر آئے۔ یہ زیادہ تر چائے کی فکر میں ہی اترے تھے۔ ایک دو مونگ پھلی کے ٹھیلے کی طرف بھی بڑھے۔ اس لہیم شہیم شخص نے پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کے ڈبے پر نظر ڈالی۔ کھلا ہوا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے ڈبے میں داخل ہو گیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے کمبل اس طرح اوڑھا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ چھپ گیا تھا، بس ناک اور منہ کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی چال ڈھال اور لباس سے کوئی مزدور دکھائی دے رہا تھا۔ کسی مسافر نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ یہ دراز کا لمبا چوڑا آدمی جس ڈبے میں چڑھا تھا اس سے ملحق بوگی میں ایک بارات جا رہی تھی۔ بوگی ریزرو تھی، اس میں باراتیوں کے علاوہ کوئی مسافر نہ تھا۔ راستے میں بہت سے مسافروں نے بوگی خالی دیکھ کر اس میں چڑھنے کی کوشش کی تھی تو انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ اب بھی بڑے اسٹیشن پر کچھ مسافر ادھر آنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ان لوگوں نے بوگی کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ کوئی کتنا ہی دروازہ پیٹتا یہ نہ کھولتے۔ بوگی میں خوب ہنگامہ ہو رہا تھا۔ باراتی اپنی اپنی پسند کی ٹولی بنائے بیٹھے تھے۔ لڑکے تاش کھیلنے میں مشغول تھے، لڑکیاں گانوں میں مصروف تھیں۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ پوری رات کوئی سوئے گا نہیں۔ یوں ٹرین بھی ویسے بھی نیند کہاں آتی ہے، لیکن کچھ نیند کے رسیا ایسے بھی تھے جنہیں سولی پر بھی نیند آ جاتی تھی۔ جب ایسے لوگ سونے کی کوشش کرتے تو انہیں فوراً اٹھا دیا جاتا، ان کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا جاتا یا لڑکیوں سے ڈھولک لے کر ان کے کان پر بجائی جاتی تو وہ کھسیا کر اٹھ جاتا اور کہتا، میں سو تھوڑا ہی رہا تھا، میں تو ایسے ہی لیٹا تھا۔ لڑکوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ پوری بوگی میں گھوم پھر کر دیکھیں اور اسے جہاں بھی کوئی سوتا ہوا آدمی نظر آئے
فوراً تھانے میں آ کر اطلاع دیں۔ اس بارات کے معمر لوگ یعنی دلہا کے ابا، تایا، چچا اور ماموں وغیرہ یا ان لوگوں کے ہم عمر دوست بوگی کے ایک کونے میں اپنی محفل جمائے ہوئے تھے۔ قصے کہانیاں چل رہی تھیں، آپ بیتی اور جگ بیتیاں سنائی جا رہی تھیں۔ پھر طے ہوا کہ ہر شخص اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے۔ پھر بات ہوتے ہوتے جنات پر ٹھہری۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ نہیں 2 واقعات سناؤں گا۔ یہ فرقان ماموں نے اپنے گرد اچھی طرح کمبل لپیٹتے ہوئے کہا، یہ دونوں واقعات سچے ہیں، میں بذات خود ان کا شاہد ہوں۔ ماموں، کیا آپ نے جن دیکھے ہیں؟ دلہا اکبر نے پوچھا۔ اکبر کو قصے کہانیوں سے بہت دلچسپی تھی، اس لیے جب اسے معلوم ہوا کہ بڑوں کی محفل میں قصے کہانیاں چل رہی ہیں اور قصے بھی جنات کے، تو وہ فوراً چھوٹوں کی محفل چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ ہاں اکبر، نہ صرف میں نے جن دیکھے ہیں بلکہ میں نے ان کی آواز بھی سنی ہے۔ فرقان ماموں گویا ہوئے۔ یہ علی گڑھ کی بات ہے اور ان دنوں کا ذکر ہے جب میری عمر 14-15 سال ہوگی۔ ہمارے محلے کے ایک بزرگ صوفی امجد حسین فجر کے وقت گلی کے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرنے آیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جس گھر کے سامنے پہنچتے، پہلے اس گھر کے دروازے پر ڈنڈے برساتے، پھر اس گھر کے مکین کا نام لے کر پکارتے، ارے خواجہ صاحب اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا۔ اور جب تک اندر سے آواز نہ آ جاتی کہ اچھا